بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل میں مہر کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے درس میں آیا، اور مہر کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی ہے شریعت کے اندر. البتہ کم سے کم مہر کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف رہا ہے اور ڈیفرنٹ اوپینین اس سلسلے میں رہے ہیں. تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا اسی کا ذکر ہوگا، اور جو کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلی بات کم سے کم مہر کے بارے میں یہ ہے کہ شوافی اور حنابلہ کے یہاں کم سے کم مہر کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے اس کے لیے بھی شریعت نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی ہے، کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کوئی سامان خریدنا ہے اس کی قیمت بن سکتی ہے، یا یہ کہ ہر وہ چیز جو کسی کو اجرت کے طور پر اس کے کام کے اجرت کے طور پر دی جا سکتی ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت ہے، ویلو ہے. قیمت یہ جو ہے ویلو، ہر وہ چیز جو جس کی کچھ ویلو ہے اس کو مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے، اور کم سے کم مہر کے لیے بھی کوئی تحدید نہیں ہے، شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ شوافی اور حنابلہ کا ہے، یعنی فقہ شافعی اور فقہ حنبلی بھی یہ بات ہے. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کم سے کم مہر کی مقدار متعین ہے، اور مالکیہ اس بات کے قائل ہے کہ کم سے کم مہر ربع دینار، یعنی ون فورتھ آف دینار، ون فورتھ دینار، یا اس کے برابر اس زمانے میں 3 درہم یہ ون فورتھ دینار کے برابر ہوتا تھا. دونوں جو ہے یعنی ایکول ہوتے تھے، تو 3 درہم یا ون فورتھ دینار یہ دے سکتے ہیں مہر میں، اور یہ اس کی کم سے کم لمٹ ہے، اس سے کم مہر نہیں دی جا سکتی. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے لوگ جنہیں ہم مالکیہ کہتے ہیں ان کی یہ رائے رہی ہے. اور ان لوگوں کی سوچ اس سلسلے میں یہ تھی، مالکیہ کی سوچ یہ تھی، یعنی کہاں سے ان کی یہاں یہ اوپینین آئی؟ کہیں حدیث میں اس کا ذکر تو نہیں ہے،
لیکن انہوں نے کہا کہ کم سے کم، یعنی جب مہر دے رہے ہیں تو مہر کچھ اس کی حیثیت ہونی چاہیے، ویلیویبل چیز ہونی چاہیے یہ، اور اس کی کچھ تو حیثیت ہو، کچھ بھی اٹھا کے دے دیا بس مہر ہو گئی، یہ چیز تو نہیں ہونا چاہیے مہر میں۔ یہ ان کی سوچ رہی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ شریعت میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی جو ہے سزا شریعت میں ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی اس سزا کے بارے میں، تو ویسا بھی نہیں ہے وہ، اس کے بھی کنڈیشنز ہیں کہ کب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کب نہیں کاٹا جائے گا، اور کس چوری پر کاٹا جائے گا، کس چوری پر نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اس کا ایک نصاب بھی ہے، یعنی اگر یہ چوری اتنے مال تک کی ہے تب تو ہاتھ کاٹا جائے گا، نہیں تو نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کی چوری کرتا تھا جس کی ویلو 1/4 دینار، یا کہہ لیجئے کہ 3 درہم، یہ اس ایکول ہوتا تھا اس زمانے میں، 3 درہم یا جو ہے 1/4 دینار، دینار یہ سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور یہ اس زمانے کا سکہ تھا، یہ اس زمانے کی کرنسی تھی کہہ لیجئے۔ تو اگر کوئی سامان چوری کیا ہے جس کی قیمت اتنی پہنچتی ہے یا اس سے زیادہ ہے تب تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اس سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور اصل میں ان کے یہاں وہی ہے، 1/4 دینار ہے اس کا۔ تو 1/4 دینار اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو 1 گرام سے کچھ زیادہ سونا ہوتا ہے، 1 گرام سے تھوڑا زیادہ۔ تو آج کی جو ہے جو سونے کی جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً 5,000 کے قریب بنتا ہے یہ، ہم ہندوستانی کرنسی میں دیکھیں گے تو تقریباً 5,000 کے قریب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کم پر چور کے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چوری کیا ہے اگر کسی نے کوئی بھی چیز چوری کیا جس کی قیمت اس سے کم ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جب چوری کے لیے ایک چیز رکھی گئی ہے کہ کوئی ویلیویبل چیز ہے، اتنی قیمتی ہے جس کی قیمت یہاں تک پہنچتی ہے، اس زمانے میں اتنا بھی کسی کے پاس ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ لوگ بہت غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہے۔ تو ایسے ہی مہر میں بھی جب کچھ دینا ہے تو تھوڑا ویلیویبل چیز ہونی چاہیے، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ربع دینار، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ 1/4 یہ دینار کا 1/4 حصہ ہوتا تھا، جو آج کی جو ہے وزن کے لحاظ سے 1 گرام سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کے برابر 3 درہم ہوتا تھا اس زمانے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور یہی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں کم سے کم مہر 10 درہم ہے، اور 10 درہم یہ ایکول ہوگا جو ہے 1 دینار کے، یعنی 1 دینار یا 10 درہم، ان کے یہاں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ 10 درہم کا کیا جاتا ہے، جو چاندی کا اس زمانے کا سکہ ہوتا تھا۔ تو 10 درہم یہ کم سے کم، جتنا زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہیں رکھ سکتے۔ اب 10 درہم جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے دینار میں دیکھیں گے تو 1 دینار ہوتا تھا، اور 1 دینار 4 گرام اینڈ 1/4 اس کا جو ہے آتا ہے گرام کے لحاظ سے، یعنی 4.25 گرام، یہ اس کی جو ہے سمجھیے اس کا وزن ہوتا ہے آج کے لحاظ سے۔ اگر آپ سونے میں جائیں گے تو 1 دینار کا اتنا وزن ہوتا تھا، تو 10 درہم یا اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں گے تو 1 دینار ہوتا تھا۔ تو ان کے یہاں جو کم سے کم مقدار تھی مہر کی وہ مالکیہ کے مقابلے میں زیادہ ہے،
تو 1 دینار پورا 1 دینار اگر آپ دیکھیں گے آج کے لحاظ سے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 18-20 ہزار کے قریب اس کی قیمت آتی ہے. یہ وہ بھی کم سے کم، اس سے کم جو ہے مہر رکھنے کا تصور نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز ان کے یہاں رہی ہے، 10 درہم کی بات ان کے یہاں رہی ہے. انہوں نے یہ رائے کیوں رکھی ہے؟ ان کے یہاں بھی یہ چیز ہے، احناف کے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ چور کیا ہاتھ کاٹنے کے لیے ان کے یہاں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر اس نے چوری اتنے مال کی کیا ہے جس کی قیمت 10 درہم کی ہے، ان کے یہاں سے میں مسئلہ 10 درہم کا ہے چور کی سزا کے لیے. تو چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جس سامان کی چوری کیا ہے اس کی قیمت، اس کی ویلیو اتنی ہونی چاہیے کم سے کم، یہ یعنی منیمم کہ وہ 10 درہم کے برابر ہے، تب تو ہاتھ کاٹا جائے گا، نہیں تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا. تو وہ چیز یہاں پر بھی، یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بات کی اب یہ چیز ہے، اس کچھ قیمتی ہے، ویلویبل ہے سماج کے اندر، سوسائٹی میں. اسی لیے جب مہر دینا ہے تو کچھ ویلویبل چیز تو ہونی چاہیے، اس کی ایک حیثیت تو ہونی چاہیے. اس کا تعلق عورت کی عزت سے جڑا ہوا ہے کہ کیا بالکل جو ہے معمولی کوئی چیز جو ہے آپ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، کچھ تو جو ہے اس کی قیمت ہونی چاہیے جو چیز مہر میں دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ احناف جو ہے ایک حدیث سے بھی دلیل دیتے ہیں اس مسئلے کے لیے. وہ حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم یہ مہر نہیں ہو سکتا. لا مہر اقل من 10 دراہم، یہ ایک حدیث ہے جو ذکر کرتے ہیں اس کے دلیل کے طور پر. اس حدیث کے اندر کمزوری ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو اس میں ویکنس پائی جاتی ہے اس کے لحاظ سے محدثین اسے قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو صحیح نہیں قرار دیتے. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو یہ مسئلہ پھر بالکل کلیئر رہتا کہ 10 درہم سے کم میں مہر متعین نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی جگہ پر بات بالکل کلیئر ہو جاتی، اور اس میں اختلاف کی، ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. لیکن میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو، چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اسی وجہ سے اس پر اتفاق نہیں رہا ہے اہل علم کا. اس سے دلیل صرف احناف لیتے ہیں، اور اس ضعیف حدیث سے انہوں نے دلیل دیا ہے. بقیہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کا مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں اس کے لیے کم سے کم کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے. کچھ اور بھی اقوال ہیں، کچھ اور بھی اوپینین ہیں، 40 درہم کا بھی ہے، 50 درہم کا بھی ہے. تو اس طرح کے بھی اور اقوال موجود ہیں، آراء موجود ہیں، لوگوں نے ذکر کی ہے کتابوں میں، لیکن اس کو ذکر کرنے کی ہم کوئی ضرورت یہاں نہیں سمجھتے. اس لیے ہم نے صرف جو مشہور فقہی مذاہب تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور ان کی اقوال بھی پیش کر دیجئے، ان کے دلیلیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ فقہ حنبلی اور فقہ شافعی میں جو یہ بات ہے کہ اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے، کم سے کم کے لیے بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے. تو آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو دلیل لی ہے اس سلسلے میں بعض احادیث سے لی ہے، اور وہ حدیثیں صحیح بھی ہیں. جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے آج کے درس میں، اس حدیث کی تھوڑی شرح بھی ہم آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے. بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آنا چاہتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے کوئی رغبت نہیں دکھائی. کوئی جو ہے وہ خاتون وہیں بیٹھی رہی، آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا، لیکن آپ کے چہرے سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور آپ ابھی کسی اور کو اپنے نکاح میں رکھنا نہیں چاہتے۔ تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے یا آپ اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتے، آپ کی خواہش نہیں ہے، تو میری آپ ان سے شادی کرا دیجیے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ آپ سنے ہوں گے، اور لیکن اس حدیث کے جو مسائل ہیں عام طریقے سے وہ مسائل لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہتے۔ وہ نکاح کے تعلق سے یہ بڑے اہم مسائل ہیں جو ہم سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے خواہش ظاہر کی کہ ان کا نکاح اس صحابی سے کرا دیا جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ مہر میں کیا دو گے ان کو؟ تو یہ مہر کی یہ اہمیت ہے، نکاح کے تعلق سے مہر کی یہ اہمیت ہے کہ پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ مہر میں کیا دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ آپ مہر میں ان کو دے سکتے ہیں اگر ہم آپ کا نکاح ان سے کرانا چاہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس صحابی نے، یہ غور کیجئے گا ذرا اس حدیث پہ، اور آج کے درس کی یہ اہم بات ہے، کہا کہ میرے پاس سوائے اس ازار کے کچھ نہیں ہے، لا املک الا ازاری، میں یہ ازار کہتے ہیں وہ نیچے جو چادر باندھتے تھے پردے کے لیے، نیچے چادر جو باندھتے تھے اسی کو ازار کہا جاتا تھا۔ آج کی زبان میں اگر سمجھنا ہو تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ لنگی پہنتے ہیں، لنگی باندھتے ہیں، تو جیسے لنگی باندھی جاتی ہے نیچے اور آدمی اس سے اپنی جو ہے شرمگاہ کو چھپاتا ہے، تو ویسے ہی اس زمانے میں چادر ایسے نیچے باندھ لیا کرتے، تو اوپر کا یہ حصہ جو سینہ پیٹ کا حصہ ہے اوپر کا، یہ سب کھلا ہوا ہے۔ اب مردوں کے لیے چونکہ یہ چھپانا ضروری بھی نہیں ہے، تو صرف نیچے وہ ایک چادر باندھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور کچھ بھی ان کے بدن پر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جو ہے ازار کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ ازار ان کو دے دو گے، یہ ازار اگر تم ان کو مہر میں دے دو گے تو پھر تو تم کیا پہنو گے؟ تمہارے پاس تو پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ جائے گا، پھر تو تم باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ اگر اپنی شرمگاہ چھپانے کی حد تک بھی کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو پھر وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ تو کہا کہ تم تو گھر سے باہر نہیں نکل پاؤ گے، پھر کماؤ گے کیسے، کھلاؤ گے کیسے؟ یہ باتیں حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ سمجھی جاتی ہیں اس حدیث سے کہ باہر جب نہیں نکلیں گے تو کمائیں گے کیا؟ پھر اس کو خود بھی جو ہے اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ تو آپ نے جو ہے یہ کہا اس سے، پھر اس سے یہ بات کہی کہ التمس، یعنی اب جاؤ گھر میں جو ہے کچھ تلاش کر کے آؤ، دیکھو کچھ بھی مل جائے جو ہے تو لے کر کے آؤ، تو میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں، اس سے وہ مہر دے دینا، میں نکاح کر دیتا ہوں۔ گئے تلاش کیا، پھر واپس آئے تو کہا کہ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ التمس ولو خاتم من حدید، کہ تلاش کرو چاہے لوہے کا ایک چھلا ہی کیوں نہ ہو، رنگ جو آپ کہتے ہیں جسے انگوٹھی جو ہے، یہ یعنی سونے اور چاندی کا چھوڑیے، سونے چاندی کے علاوہ جو اگر لوہے کا ہی ہو جس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی ہے، سونے چاندی کی انگوٹھی تھوڑی قیمت بھی ہوگی اس کی، لیکن یہ تو جو ہے آپ نے کہا کہ ولو خاتم، یعنی بہت ہی معمولی چیز اس زمانے کے لحاظ سے، کہ چاہے اس طرح کی بھی کوئی چیز مل جائے تو بھی تم لے کر کے آؤ تو میں اس مہر پر تمہارا نکاح کرا دوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی سے، وہ تلاش کیے کچھ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا انہیں گھر میں، تو آخر کار اب کچھ بھی مہر کے لیے نہیں ہے، ان کو شادی کرنے کی خواہش ہے،
اور یہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن مہر کا مسئلہ ہے یہی آ کر کے اٹکا ہوا ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ ہاں، قرآن کی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں تو آپ نے کہا کہ میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ اسی مہر پہ کر دیتا ہوں کہ آپ یہ صورتیں ان کو سکھا دیں گے۔ اور اس طریقے سے اس خاتون کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ساتھ کر دیا۔ یہ حدیث ہے اور یہ دلیل ہے ان کے لیے، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے لیے، کہ کم سے کم مہر کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کوئی معمولی چیز بھی ہو تو اس کو بھی مہر کے طور پر پیش کر کے، مہر کے طور پر دے کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اس لیے اس کی صحت کے بارے میں تو نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی کلام ہے۔ تو یہ دلیل تو اپنی جگہ پر صحیح ہے ان کی، اور حدیث سے استدلال کرنا بھی بالکل صحیح ہے، اس میں بھی کوئی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہاں تک کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی معمولی چیز، یعنی تلاش کرو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ تمہارے پاس ہو، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی معمولی چیز تھی، آج بھی وہ معمولی چیز ہی کہلائے گی، لیکن وہ بھی اس آدمی کے پاس نہیں تھی۔ اور اظہار کی بات کہی اس نے، اظہار کی قیمت بھی ظاہر سی بات ہے کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ مہر کے تعلق سے کہ اگر یہ ہے جو ہماری جو اب دیکھ رہے ہیں کہ مٹھی اس کو کہتے ہیں ہم، اگر مٹھی بھر اناج بھی کوئی دے دے اس کے طور پر، اس زمانے میں کھجور ہے تو یہ مٹھی جو ہماری ہے اس میں اگر بھر کر کے وہ دے دے کھانے کی کوئی چیز اور اس پر نکاح کرے تو یہ بھی مہر کے طور پر صحیح ہے۔ یہ بھی بعض حدیثوں میں چیز آئی ہوئی ہے۔ بعض حدیثوں میں جوتے کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے جوتا چپل جو پہنتے ہیں، اگر وہی کسی نے دے دیا مہر میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کو پہننے کے لیے۔ تو کوئی بھی چیز دے دی جائے اگر نکاح میں مہر کے طور پر تو نکاح درست ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس طرح کی کئی روایتیں پیش کی ہیں انہوں نے، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور بات بھی صحیح ہے، چونکہ اس لیے ہم بھی اسی کو صحیح سمجھتے ہیں کہ کم سے کم مہر کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جس کی اپنی قیمت ہے، ویلو ہے، اس کو مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ آدمی کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے چیز ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب ہمارے سامنے جس صحابی کی شادی کی بات ابھی آئی، جو دلیل ہم نے پیش کی، اس صحابی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کا نکاح ہونا ہے، شادی ہونی ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مہر بھی بہت تھوڑی سی چیز ہوگی۔ ہاں، مہر چاہے جو بھی رکھیں، جتنی بھی تھوڑی سی چیز ہو مہر میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا خیال ہونا چاہیے کہ لڑکی کی رضامندی بھی اس پہ ہونا ہے، چونکہ مہر اس کا حق ہے، تو اس کو اس مہر پہ اگر وہ راضی ہے، کیونکہ جو حدیثیں ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، اس میں سے ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس مہر پر راضی ہو؟ نکاح کرنے والا یہ مہر دینا چاہتا ہے، کیا اس مہر پہ تم راضی ہو؟ جب انہوں نے رضامندی ظاہر کی تو نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ یہ اس کا حق ہے، اگر وہ مہر پہ رضامندی ظاہر کرے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے گھر والے آپس میں جب بات ہوئی مہر رکھنے کی تو جو بھی مہر طے کیا گیا اس پر وہ راضی ہے یا اس کا ولی راضی ہے اور اس پر نکاح کر دیا گیا تو یہ صحیح ہے۔ کم سے کم کے لیے بھی، یعنی منیمم مہر کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی گئی ہے، تو یہی بات صحیح ہے۔
ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، میں چاہوں گا کہ آپ اس حدیث پہ تھوڑا غور کریں۔ شادی کے مسائل سے متعلق بہت اہم چیزیں ہیں اس حدیث پہ۔ کبھی میں جب اس حدیث کی شرح کرتا ہوں بیٹھ کر کے، تو یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، تو 100 کے قریب مسائل بھی اس حدیث سے جو ہے جو نکلتے ہیں، حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اس حدیث سے وہ پیش کر دیتا ہوں کبھی۔ لیکن آپ کے سامنے بھی کچھ جو ہے اس کے شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق جو اہم مسائل ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اب غور کیجئے آپ اس حدیث پہ کہ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے بدن پر بھی پورا کپڑا نہیں ہے، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ نکاح کرنا چاہتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تم ایسے پھکڑ ہو تو کیا کھلاؤ گی اپنی بیوی کو لے جا کر کے، پہلے جاؤ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچنا۔ کیا ایسا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہمارے بھائیوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس بات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں گے تب جا کر کے شادی کریں گے۔ کیا مسئلہ ہے یہ پیروں پہ کھڑے ہونے کا؟ تو محاورے کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے پیروں پہ کھڑے ہونے کی، ورنہ تو اپنے پیروں پر ہی آدمی چلتا ہے، اپنے پیروں پر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک جو ہے عجیب سا تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نکاح کے تعلق سے، بلکہ وہ جو کمائے گا خود کھائے گا، وہی اس کو بھی کھلائے گا۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شادی کی اس برکت سے اسے مالدار بھی کر دے گا۔ یہ بھی بات جو ہے آئی ہوئی ہے، یہ بات بھی جو ہے ذکر کی گئی ہے۔ تو کیوں نہیں آدمی یہ سوچتا ہے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسی راستے سے رزق کے دہانے، رزق کے خزانے جو ہے کھول دے گا، رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے۔ ایسا بھی تو ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے۔ تو خواہ اس کی وجہ سے شادی کو ڈیلے کرنا یہ غلط چیز ہے۔ اسی حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ صحابی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس مال بھی ہوتا تھا، مالدار صحابہ بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ سب ایسے صحابہ تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، بڑی تعداد تھی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ایسے بھی صحابہ تھے جن کے پاس تھا مال۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کو نکاح کرنا ہے، ان کے پاس جو ہے مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی مدد کیجئے، سپورٹ کیجئے، نکاح کے لیے تعاون کیجئے۔ کہا کسی صحابی سے؟ نہیں کہا۔ حالانکہ آپ اگر کہہ دیتے تو اسی مجلس میں سارا انتظام ہو جاتا، لیکن نہیں کہا۔ آپ ذرا سوچیے آج ان سینٹروں کے بارے میں اور ان جو ہے مراکز کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے میسج بھیجتے ہیں لوگوں کے واٹس ایپ وغیرہ پر کہ فلاں کی شادی ہے، آپ اس کی مدد کیجیے، اور ہمارے بھائی اور بہن بڑے خوش ہو کر کے کہ ہم کتنا نیک کام کر رہے ہیں، مدد کی جی ہاں بوچھار لگا دیتے ہیں کہ چلو ہم کسی اچھی بات ہے، مدد کرنا چاہیے، لیکن شادی کا خرچہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں شریعت کے، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ جتنا ہے آدمی کے پاس اس کے لحاظ سے وہ خرچ کرے گا، اس میں اس کی تعاون کی، اس کی مدد کی کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے شریعت میں۔ تو یہ ایک عجیب تصور بنا ہوا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے، اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے اس مسئلے کو۔ اور تو چھوڑیے، لڑکیوں کے نکاح کے تعلق سے بھی ہے
ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ مسجد کے باہر مسجد کے دروازے پہ شادی کا کارڈ چھپا ہوا لے کر کے کھڑی ہے خاتون، یتیم بچی کی شادی ہے، مدد کیجیے، اس کے لیے سوال کرتے، اور کارڈ بھی چھپا ہوا ہے۔ یعنی اتنا ہے کہ کارڈ چھپانے کے لیے بھی پیسہ ہے، اور پھر بھی ہمیں لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، آج کتنی آسانی سے لوگ کسی سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، اور ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اس کو ہم نے کتنا بڑھاوا دیا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو صرف بھیک مانگنا سکھایا ہے، اسی لیے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، کاش کہ ہم اس کی طرف توجہ دیتے کہ نہیں، ہم ہرگز جو ہے بھیک نہیں دیں گے، تو واقعی لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا، اور جیسی ان کی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں اسے حل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ لیکن کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ہم اس کی طرف سوچتے بھی نہیں۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر ہم مدد کرنے والے ہیں کسی کی؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال آپ کے پاس ہوتا تھا، قوم کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ، صدقہ فطر جو ہے اس میں اکٹھا ہوتا تھا بیت المال، اور بیت المال آپ کی جو ہے زیر نگرانی تھا۔ آپ نے بیت المال سے ہی اس کی کچھ مدد کر دی ہو، آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ سوچئے ذرا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المال سے کوئی اس کی مدد نہیں کی، جبکہ بیت المال یہ مسلمانوں کے لیے۔ آج بتائیے کون سی ایسی فیملی ہوگی، میں پورے جو ہے دنیا کی بات کر رہا ہوں، لیکن دنیا کو چھوڑ دیجئے، چونکہ ہم یہاں پر اپنے اس ملک ہندوستان میں ہیں تو اس کی بات کر لیتے ہیں۔ کون سا ایسا شخص ہوگا آج جو اس صحابی سے غریب اور مسکین ہوگا؟ آپ ڈھونڈنے نکل جائیے چراغ لے کر کے، لیکن کوئی آپ کو نہیں ملے گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ اتنے زیادہ جو ہے فقیر مسکین کہ ایک معمولی بس نیچے ایک ازار ہے وہی باندھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ان کا گھر تو تھا، تو آج تو ہمارے پاس گھر نہیں، تو گھر کیسا ہوتا تھا اس زمانے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ گھر کے مالک کیسے لوگ ہوتے تھے، وہ جو سسٹم تھا، اور آج بھی یہ سسٹم بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اور یہ اسلامی طریقہ بھی ہے کہ وہ زمینیں جو کہ جنگل کی شکل میں ہیں ایسے ہی، اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں ارض مواد کہا جاتا ہے، یعنی غیر آباد جگہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یعنی کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام میں اس چیز کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی جا کر کے وہاں پر خود سے اپنا مکان بنا کر کے، یعنی ایسا کچھ بنا لیتا ہے کہ اس میں رہنے کے لائق ہو جائے اس کے، تو وہ پھر اسی کی ملکیت ہو جائے گی، اور وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی گھر ہے، جو آپ سوچ رہے ہوں گے، تو ان کا گھر بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ گھر کا مطلب کیا تھا کہ وہ زمین جو غیر آباد ہوتی تھی، جیسے جنگل وغیرہ کی شکل میں، آج کل جو ہے اس سب پر بھی بڑی پابندی ہے، حکومتیں جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہیں ابھی، لیکن یہ طریقہ تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ تو وہ اس پہ جا کر کے، وہ نہیں کہ کچھ جو ہے باقاعدہ نقشہ پاس کرا کر کے گھر بنایا اور اتنا خرچہ کیا، ایک پیسہ بھی خرچ کیے بغیر خود ہی اپنے ہاتھ سے پتھر اینٹیں وغیرہ اٹھا کر کے لاتے تھے، اور اسی کو کھڑا کر کے اوپر چھپر ڈال لیتے تھے، یہی گھر ہوتا، یہ گھر تھا، اس گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی پیسے کا خرچہ نہیں ہوتا تھا، اسی میں رہتے تھے۔ اور کھانے پینے کا کیا تھا، گئے محنت مزدوری جو بھی کیا دن بھر میں، وہی جو ہے کمایا کھایا، ویسے ہی چلتا رہتا تھا، گھر میں کوئی چیز نہیں، تو کوئی باقاعدہ جو ہے بینک بیلنس ہو ایسا کچھ ہو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی ایسے صحابہ کے تعلق سے بھی یہ بات نہیں آئی کہ شادی کو لے کر کے ان کی مدد کرنے کے لیے کبھی بھی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خطبے میں کہا ہو، اپنی کسی حدیث میں یہ بات کہی ہو، یا ابھی جو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ نے مدد کرنے کے لیے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ شادی جیسی جس کی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے وہ شادی کرے گا۔ آپ نے شادی کے معاملے میں اسی کو جو ہے ترجیح دیا، اور یہی چیز آپ نے اس سماج میں رکھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں اس طرح کی حدیثیں بھی بہت مشہور ہو گئی ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ برکت والی وہ شادی ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا گیا۔ ایک حدیث یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ سب سے بہتر جو ہے نکاح وہ ہوتا ہے جس میں مہر کم سے کم رکھا گیا ہو، منیمم جو ہے مہر ہو، بہت تھوڑا مہر ہو۔ یہ ساری حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں، اس میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں بات جو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ بات ہے، کوئی چیز بھی اس میں سے ثابت نہیں ہے، اور ہمیشہ مہر آدمی کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے دینا چاہیے، جس کو کہ یہ عورت کی عزت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ عورت کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریسپیکٹ ہے اس کا عورت کی، آپ اس کو کتنا ریسپیکٹ دے رہے ہیں اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے یہ باتیں ہیں کہ چاہے کوئی معمولی چیز بھی ہو تو مہر میں ادا کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہو، جائز ہے، اور کم سے کم کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے کئی مہینے ہوتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بس کھجور کھا کر کے رہ جاتے تھے، یہ حالت تھی۔ لیکن آپ نے مہر جو دیا ہے اپنی بیویوں کو، وہ مہر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک روایت کے لحاظ سے 400 درہم، اور ایک روایت میں 500 درہم کا بھی ذکر ہے۔ 500 یعنی آپ نے جو مہر دیا ہے وہ 500 درہم، 400 درہم، اتنا جو ہے مہر آپ نے دیا ہے۔ 200 درہم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، یاد رکھیے۔ اس نصاب کا ڈبل جو ہے 400 درہم ہوا، اور اس سے بھی زیادہ 500 درہم۔ درہم یہ چاندی کے سکے ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ آپ نے دیے ہیں، اتنی جو ہے مہر رکھی ہے آپ نے۔ صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بتائیے، اب سوچئے آپ جو ہے، میں آپ کو سونے کے جو ہے زیادہ لوگوں کو بھاؤ معلوم ہوتا ہے، ویسے چاندی میں 500 درہم کی جو مقدار ہوگی تقریباً یہ 1.5 kg کے قریب ہوتی ہے چاندی، تقریباً۔ لیکن اگر اس زمانے میں جو سونے اور چاندی کا جیسے آج بہت فرق ہے نا، اتنا فرق نہیں تھا۔ تو اس زمانے کے 500 درہم جب ہم سونے میں آئیں گے تو 50 دینار ہوتے تھے اس زمانے میں، یعنی اس کی ویلیو 500 درہم کی سونے کے لحاظ سے 50 دینار کی، یعنی 50 دینار یہ ہوتی تھی جو سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ 50 دینار، 50 دینار، 20 دینار پہ زکوٰۃ فرض ہے سونے میں، 20 دینار پہ وہ اس کا نصاب ہے۔ اور جب 50 دینار کہہ دیا تو جو نصاب ہے اس سے بھی ڈبل۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے میں بتا دوں گرام میں آپ کو کتنا ہو جائے گا، تقریباً یہ 20 دینار یعنی کے بارے میں یہ ہے کہ گرام کے لحاظ سے لوگوں نے جو بات ذکر کی ہے 85 گرام ذکر کی ہے، بعض لوگ 100 گرام بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن کم سے کم ہی رکھ لیتے ہیں 85 گرام۔ چلیے 85 گرام یہ 20 دینار کی ہے، تو 40 کا کیا ہوگا، آپ جسٹ ڈبل کر لیجئے اس کو، تو 170 گرام ہو گیا ہو، ڈبل اس کا، مزید اور اس میں ملا لیجئے 200 گرام سے زیادہ جو ہے سونے کی مقدار ہوتی ہے یہ۔ اگر آپ سونے کو ملا کر کے، اس زمانے میں جو یہ چاندی سونے کے برابر ہوتی تھی وہ اتنی ہوتی تھی،
آج کے زمانے کے لحاظ سے اس کی قیمت دیکھیں آپ تو دسیوں لاکھ کو پہنچ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے اس طرح سے مہر دیا ہے، 500 درہم 400 درہم کی بات ہے۔ تو اسی لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا اور بار بار اس کا ذکر کیا میں نے کہ مہر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آدمی کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم مہر دے دے، نکاح ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہی رائے صحیح بھی ہے، وہی اوپینین صحیح بھی ہے کہ کم سے کم مہر کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہم اسی بات کے قائل ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہر دیا ہے اور آپ کی مالی حیثیت کیا تھی اس وقت، کس دور سے آپ گزرے ہیں، اور پھر بھی آپ نے اتنا مہر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی مہر کے معاملے میں بہت زیادہ کنجوسی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اتنے سارے کھانوں کا انتظام ولیمے میں کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، بہت بڑی دعوت کر دیں گے، لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور لڑکی کو مہر دینے کا مسئلہ ہے تو کم سے کم مہر رکھنے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو یہ غلط تصور ہے، یہ میں اصل کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ مہر بھی اسی لحاظ سے دیجیے، اور دیجیے زیادہ سے زیادہ مہر جو دے سکتے ہیں دیجیے۔ اس میں لڑکی کی عزت ہے، اس کو آپ ریسپیکٹ دے رہے ہو، عزت دے رہے ہو، یہ مسئلہ ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کی ایک ویلو ہے آپ کے نزدیک، اور اسی لحاظ سے آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ اہمیت دے کر کے مہر دے رہے ہو، اس کو مالک بنا رہے ہو اس چیز کا۔ اور عورت کو بھی ایک احساس ہوتا ہے اس وقت کہ چلو میں بھی جو ہے اتنی چیز کی مالک ہوں، یہ میرے اونرشپ میں ہے یہ چیز۔ تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو پچھلے درس میں کہ اگر یہ چیز جو ہے زیور کی شکل میں ہو تو اور اچھی بات ہے، اس طرح سے اس کی ملکیت عورت کے پاس رہے گی بھی، کیش وغیرہ خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چیز بڑھتی نہیں ہے۔ جیسے اب سونے کی شکل میں اگر زیور کی شکل میں دے رہے ہیں تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس کی ویلو بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ سونے کی قیمت تو بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح سے مہر دیں، اس کا پورا لحاظ کریں، پوری اس کو اہمیت دیں، ریسپیکٹ دیں، اور مہر کا خیال رکھیں، اس کو باقاعدہ دیں۔ وہ بھی میں نے پہلے کہا کہ زیادہ سے زیادہ مہر مانگ کر کے پھر اسے ادا نہ کیا جائے تو وہ بھی غلط ہے۔ مہر دے، اور جتنی دے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے لحاظ سے وہ مہر عورت کو دیں۔ تو آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ کم سے کم مہر کیا ہونا چاہیے، وہ ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا، واضح کر دیا، آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اور اسی پر آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو دو حدیثیں جو آپ نے بتائی، ایک آسان نکاح کی اور کم مہر والی، تو وہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کیا سر؟ نہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ اس طرح کی جو روایتیں آئی ہیں وہ جو ہے اس میں ضعف موجود ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں گے، تفصیل دیکھیں گے اس کی جو ہے تو اس میں کلام بھی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ کم سے کم اگر خرچہ کریں گے تو نکاح میں برکت زیادہ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا کم سے کم مہر رکھیں گے تو اس کی وجہ سے نکاح میں برکت ہوگی، یہ جو تصور ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ اور نکاح میں مہر زیادہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی آپ سے کہا کہ اس میں بھی آدمی کی اپنی حیثیت کا اعتبار ہے، یہ بھی نہیں کہ قرضہ لے کر کے آدمی زیادہ سے زیادہ مہر دے دے اور پھر بعد میں اس قرضے کو لے کر کے ہمیشہ پریشان رہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی پیش کی ہے، صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو معمولی چیز بھی آپ نے دینے کے لیے کہا، وہ بھی نہیں ہے تو قرآن کی چند آیتیں سکھانے کی بات کہی تو وہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے درس میں قرآن کی آیتیں سکھانا کیا یہ چیز بھی مہر بن سکتی ہے یا نہیں، وہ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ درس میں آئے گی۔ وہ میں نے مسئلہ آج نہیں چھیڑا کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ وقت نہیں بچے گا۔ تو یہ چیز ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں کم سے کم جو ہے مہر نہیں ہو سکتا، یا جو ہے بالکل تھوڑی سی چیز مہر میں ہو تو مہر جو ہے صحیح نہیں، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے وہ،
اسے مانتے ہیں ہم، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تصور کرنا کہ کم رکھیں گے تو برکت ہوگی اس میں، نکاح میں اس لیے آدمی کی حیثیت تو بہت ہے لیکن نکاح کم سے کم میں کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کچھ شریعت میں نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ہاں شیخ، آپ نے جو بتایا نا کہ وہ لڑکیاں جو جن کے نکاح کے لیے پیسہ جمع کیے جاتے ہیں، تو کیا ہم سمجھتے کہ ہم اس میں اپنا تعاون نہ کریں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو مانگنا بھی نہیں چاہیے اس طرح کے، اس میں تو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ یہاں پہ کچھ ریلیجس آرگنائزیشنز ایسے ہیں کہ جو ان کے لیے جمع کر لوگوں سے وہی ہم نے آپ کو تو کہا نا کہ سینٹرز ہیں باقاعدہ جو جمع کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں ایسے، اور ایسے جو ہے شادی کرانا ہے، یہ کرنا ہے، شادی کے خرچے کے لیے جمع کرتے ہیں، یہ سب غلط جو ہے چیزیں آ گئی۔ ہم نے اپنی قوم کو بھکاری بنایا، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں اپنی قوم کو بھکاری بنایا۔ بھکاری بنانے میں انہی لوگوں کا سب سے بڑا رول ہے جو سینٹرز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسہ اکٹھے کر کے پہنچاتے ہیں نا، یہ سب سے بڑے لوگ ہیں جو قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھکاریوں کی تعداد اسی لیے زیادہ ہے کہ ہم نے یہ سب دروازے کھول رکھے، بالکل یہ غلط چیز ہے۔ ان کو ہمیں ہدایت دینی چاہیے کہ جائیں کمائیں، اور یہ میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ عورتوں کے لیے تو اگر ایسا کچھ ہے تو بیت المال سے ان کا انتظام ہونا ہے، ان سب کی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے تمام لوگوں کی فہرست اس کے پاس ہونی چاہیے، اور بیت المال سے ان سب کا نظام ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، اور چونکہ اب ان کی جو حیثیت ہے اس کے لحاظ سے ان کی شادی کرانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ لوگوں سے پیسے اکٹھا کر کے ان کی شادی کا انتظام کیا جائے۔ جی شیخ جزاک اللہ۔ ہم لوگوں کا یہ تصور بھی ہے کہ پھر لڑکیاں ویسے ہی رہ جائیں گی، نکاح نہیں ہو پائے گا، یہ سب ہم نے تصور کیوں بیٹھا کے رکھا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بغیر کچھ لیے نکاح کرنے کے لیے راضی بھی ہیں اور اس کے لیے تیار بھی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے اسٹینڈرڈز بن گئے ہیں کہ ہم نکاح میں یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ہو گئی ہیں ارمان کے نام پر کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے ارمان پورے کرنے ہیں، رسم و رواج کی کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں کہ جو ہے یہ تو ہونا ہی ہے لڑکی کے نکاح کے وقت میں، تو وہ ساری چیزیں پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکی کی طرف سے تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اصل طریقہ اسلامی یہی ہے نکاح کے لیے۔ بعض جو ہے تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بہت ہی معمولی اس میں مہر میں اپنے ایک شاگرد سے کرا دیا، کیونکہ شاگرد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اس کا نہیں انکار کر رہا ہوں کہ کم نہیں ہے تو جو ہے بالکل کم جو ہے مہر رکھ کر کے بھی نکاح ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہ اب مہر کا پیسہ نہیں ہے تو جو ہے لوگوں سے چندہ جمع کرنا شروع کرے اور جو ہے اس میں مہر دینے کے لیے کہ لڑکی کو مہر دینا ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ مہر دوں اس لیے آپ لوگ میری مدد کیجیے، ویسا بھی نہیں ہے۔ سعید ابن مسیب جو مشہور تابعی ہیں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح صرف 2 درہم پر کرایا، 2 درہم مہر جو صرف 2 درہم رکھا۔ یہ بھی دلیل کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مالکیہ کے یہاں 3 درہم کم سے کم جو ہے ان کے یہاں، یا احناف کے یہاں 10 درہم، تو یہ بات تو نہیں رہی ہے۔ تابعی جو ہے ان کی مثال بھی پیش کرتے ہیں، تو میں بھی اسی کا قائل ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں اسی کا قائل ہوں کہ کم سے کم کے لیے بھی، منیمم کے لیے بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اور کم سے کم مہر میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ بہت معمولی چیزوں تب بھی نکاح درست ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ آدمی کی اپنی حیثیت کا بھی اس میں اعتبار ہوتا ہے۔ نہیں ہے کسی کے پاس تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو اسے پھر عورت کو اسی لحاظ سے عزت بھی دینی چاہیے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کم نہیں رکھا ہے۔ آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں، میں نے مہر کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے، وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔
اسی پر بس کریں آج کا یہ درس. جی شیخ جزاک اللہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.